اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما. ذکر لب نوجرها سیدتی لبیک یا فاطمة الزهرا. الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاہ غریبہ کے حوالے سے لوہے کے چند اشعار. جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا سر پہ نہیں کوئی صاحبان خیمہ جل گیا جائے کہاں خاک اڑا کے کہہ رہی تھی یہ کوئی بی بی سب کمائی کربلا میں لٹ گئی میری ارے مارے گئے پیروں نوجوان خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا ارے مر گئے عباس و قاسم چل بسے اکبر ارے ہائے اب شبیر ہے زندہ نہ تو اصغر باقی نہیں کوئی مہربان خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیویاں خیمہ جل گیا ہر طرف ہے شور و ماتم نال و فریاد بے بسی ہے بے کسی ہے اور ہے سجاد پیروں میں ہے اس کے بیڑیاں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا ارے وہ سکینہ جس کے کانوں سے چھنے گئے حال اس کا دیکھ کے رونے لگے پتھر گونجتی ہیں اس کی سسکیاں خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیویاں خیمہ جل گیا راکھ جھولے کی اٹھاتی تھی گراتی تھی ارے بے بسی میں مادر اصغر یہ کہتی تھی
شعلہ جلا تیرا بے زبان خیمہ جل گیا جائے کہاں ساری بیبیاں خیمہ جل گیا سر پہ نہیں کوئی سائبان خیمہ جل گیا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه عزیزان محترم محبان اہل بیت عزاداران مظلوم کربلا خمس مجالس کی یہ آخری مجلس کہ جس کا عنوان حسین کون مسلسل آپ مولا حسین علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ حسین وارث انبیاء ہے، حسین وارث اوصیاء ہے، حسین وارث ائمہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا ہے، حسین کے بنا پر ہی یہ لا الہ الا اللہ جو ہر مسجدوں سے کہا جاتا ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی کاوش اور ان کی شہادت ہے۔ عزیزوں مستقل آپ نے سنا کہ مولا حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء نے یاد کیا، حضرت آدم سے لے کے خاتم النبیین تک انبیاء نے یاد کیا، اور یہ سلسلہ انبیاء پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ جب امامت کا آغاز ہوا تو بھی جتنے بھی امام آئے ہیں سب نے امام حسین السلام کو یاد کیا۔ جنگ صفین سے لوٹتے وقت جب مولا علی علیہ السلام کربلا سے گزرے ہیں تو آپ نے وہاں کی مٹی کو اٹھایا اور اٹھا کے سونگھا اور سونگ کے کہا اسی جگہ کے اوپر ہمارے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حتیٰ مولا حسین السلام ساتھ ساتھ ہیں اور آپ فرماتے ہیں دیکھو یہاں تمہارے خیام لگائے جائیں گے، یہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، یہاں تمہارے بچوں کے اوپر پانی بند کیا جائے گا، تمام چیزیں مولا علی علیہ السلام بتاتے ہیں۔ لیکن ابھی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے،
اور یہ تاریخ اس بات کو لکھتی ہے عزیزوں کہ مولا علیہ السلام نے یہ چیزیں بیان کی. اور پھر یہی نہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی، اب دیکھیں مولا حسین السلام کو ہر جگہ یاد کیا، اور اس کے بعد پھر امام سجاد نے جگہ جگہ کے اوپر مولا حسین کو یاد کیا. جب کسی قصاب کے دکان سے گزرتے تھے تو کھڑے ہو کے اس سے ہی پوچھتے تھے کہ کیا تم نے اس بکرے کو، اس بھیڑ کو پانی پلایا، کھانا کھلایا؟ وہ ہاتھ جوڑ کہتا ہے کہ مولا ہم جب تک اس سے کھانا اور پانی نہیں پلا لیتے اس کا ذب نہیں کرتے ہیں. تو کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا. اس کے بعد امام محمد باقر السلام نے مولا حسین کو یاد کیا، اور امام صادق السلام سے پوری بہت روایتیں ہیں عزیزوں، بہت روایتیں کہ ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، مولا کا چاہنے والا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا تم ہمارے جد کی زیارت کرنے جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ آقا ہمارے گھر سے کربلا بہت دور ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ہمارے جد کی ہر روز زیارت کرو؟ وہ کہتا ہے کیوں نہیں مولا، بالکل چاہتے ہیں، لیکن طولانی راستے کی وجہ سے ہم زیارت کرنے نہیں جا پاتے. امام کہتے ہیں نہیں، تو اپنے چھت پر جاؤ، دائیں جانب دیکھو، بائیں جانب دیکھو اور اشارہ کرو کربلا کی طرف کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہ تمہاری زیارت ہے عزیزوں. یعنی امام صادق علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اگر چاہو زیارت کرنا مولا کی تو تم کر سکتے ہو، کسی بھی وقت کر سکتے ہو. تنہائی میں جاؤ، چھت پہ جاؤ، اکیلے میں ہو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. اور یہ وجہ ہے کہ ہم آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں اس کے بعد سلام ہوتا ہے، نمازوں کے بعد ہم سلام پڑھتے ہیں مولا پر. یعنی ہم مولا کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، اور ہر وقت کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم مولا حسین کو یاد رکھیں عزیزوں، کیونکہ اصل ہدف ہی یہی ہے، مقصد یہی ہے. جب تمام انبیاء نے امام حسین کو یاد کیا تو اسی سیرت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہم بھی مولا حسین علیہ السلام کو یاد رکھیں. اب دیکھیں ایک زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، یعنی جس مقامات پہ آپ کو دفن کیا گیا، جہاں آپ کا خون بہا، وہ جگہ پاک ہو گئی. اب دیکھیں حسین کام کیا کر رہے ہیں، یعنی ایک وہ خاک کی جس کا کھانا حرام تھا، ایک وہ خاک کی جس کی کوئی ارزش نہیں تھی، ایک وہ خاک جس کی کوئی ویلو نہیں تھی، لیکن جہاں خون حسین گرا، جہاں امام حسین کو دفن کیا گیا، اس کی اتنی بلندی ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی، اتنی فضیلت ہو گئی کہ وہی خاک اب کہا جا رہا ہے کھانا جائز ہے. اگر شفا کے لیے کھاؤ گے تو شفا تم کو ملے گی، اگر بیماری کے لیے کھا رہے ہو تو شفا ملے گی، اگر تمہیں جو ہے کوئی مشکل ہے اور اس مشکل کے دور ہونے کے لیے کھا رہے ہو تو تمہیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور یہی وجہ آپ دیکھیں کہ جو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں جو کہا گیا ہے کہ روزے کو افطار کرو، بالکل تاکید ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس روزے کو افطار کرو تو خاک شفا سے افطار کرو. اور پھر دعا بھی بتائی ہے کہ اس خاک کو کھانے سے پہلے اس دعا کی تلاوت کرو، اب اس کو کھاؤ. اللہ اکبر. یعنی حسین کیا ہے؟ حسین جب امام حسین کے فرش عزا پر آتا ہے، پچھلی جو گزشتہ مجلس تھی اس میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مجلس جو عزا ہے، یہ فرش جو ہے جہاں مجلس حسین برپا ہوتی ہے، در حقیقت وہ مجلس نہیں ہے، وہ وہاں جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ حرم حسین ہے. حرم حسین. یہ وجہ ہے کہ ہمیں استاد کہتے ہیں کہ فرماتے
درس میں فرماتے تھے مستقل کہ اگر جب مجلس میں جاؤ تو یہ نہ کہو کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ کہو حرم حسین جا رہے ہیں. اور جب تم حرم حسین آؤ گے تو بس سیدھی بات ہے، حرم حسین کے لیے انسان کو طاہر ہونا چاہیے، انسان کو پاکیزہ ہونا چاہیے، انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو بس پتا چلا کہ جب ہم حرم حسین کے لیے جائیں گے تو اپنے منہ کو بھی صاف کر لیں گے، اپنا لباس بھی پاکیزہ کر لیں گے، باوضو ہو کے بھی جائیں گے، اس لیے کہ حرم حسین جا رہے ہیں. مجلس نہیں کہو کہ مجلس جا رہے ہیں، بلکہ خود حرم حسین. یعنی پتا چلا جو تاکید کی جاتی ہے کہ گھروں میں مجلس کرو، گھروں میں ماتم کرو، کیوں؟ تاکہ وہ حرم حسین بن سکے، کیونکہ وہ جنت کا ایک حصہ بن سکے. جو فرما رہے کتنا اثر اس مولا حسین کا کہ تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، یعنی جہاں تمہیں دفن کیا وہ پاکیزہ ہو گیا. تو اب یہ بتائیے جب انسان فرش اعضاء کے اوپر آئے گا تو کیا پاکیزہ نہیں ہوگا؟ کیا اس کی غلاظتیں دور نہیں ہوں گی؟ کیا اس کی نجاستیں دور نہیں ہوں گی؟ کیا اس کی تاریکی نور میں تبدیل نہیں ہوگی؟ یقین جان نہیں ہوگی، اس لیے کہ اصل فرش اعضاء کا کام ہی یہی ہے کہ پاکیزہ کرنا ہے. جو بھی ذکر حسین کے لیے آتا ہے امام اسے پاک کرتے ہیں. جب تک پاک نہیں ہوگا تو کیسے اس کو جواز سفر ملے گا، جواز جنت ملے گا کہ تم جنت جا سکتے ہو؟ کیسے اس کو اجازت ملے گی کہ تم جنت میں داخل ہوگی جب تک پاک نہ ہو؟ نہیں، پاک ہوتا ہے. جو روایت ہے من بکا و ابکا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جس نے جو رویا کس پر؟ مولا حسین کے اوپر، یا جس نے رلایا مولا حسین پر، یا جس نے رویا رو نہیں پایا لیکن اس نے چہرہ بنایا ہوا ہے صحیح غمزدہ، تو امام فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنا عجیب ہے. ہاں حسین کون ہے یہ؟ یعنی ایک شخص آیا، گناہگار تھا، خطا کار تھا، پاک ہو گیا. اب دیکھیں ایک شخص تھا جو ایران میں رسول نام کا تھا، جس کو آپ جو ہے وہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، رسول ترک کے نام سے، رسول ترک. توجہ چاہ رہا ہوں کہ حسین کیا ہے آخر؟ حسین ترک یعنی یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ بدماش ہے، یہ گناہگار ہے، یہ خطا کار ہے، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے، یہ سب کچھ ہے. یہ ماہ محرم جیسے ہی آیا، پہلی محرم سے عزا ہمائیں شروع ہو جاتی ہے، فرش عزا بچ جاتی ہے، حیتیں اور انجمنیں آتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، ذاکرین آتے ہیں، مصائب امام حسین پڑھتے ہیں، نوحے ہوتے ہیں، گریہ ہوتا ہے. ہم لوگ کیا ہے تو پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے عزیزوں. تو یہ رسول ترک جو اتنا گناہگار، جو اتنا خطا کار، مختصر کر رہا ہوں، واقعہ بہت بڑا ہے، خلاصہ اس کا بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکے کہ جس فرش عزا پر آ رہے ہیں یہ حسین کیا کرتا ہے. اللہ اکبر، یہ حسین پاکیزہ کر دیتا ہے انسان کو. یہ رسول تو جب ایک جگہ کے اوپر آتا ہے جہاں انجمن لگی ہوئی ہے، جس فرش عزا پر یا حسین کی صدائیں بلند ہے، ماتم ہو رہا ہے، یا مظلومہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ آتا ہے ماتم کرنے کے لیے. اب سیدھی بات ہے کہ جب اس طرح کا ایک خطا کار انسان جب جس جہاں پہ کھڑا ہوگا، وہاں کے جو اطراف میں لوگ ہوں گے وہ کیا سوچیں گے؟ ارے کہاں کھڑا ہو گیا یہ کہاں کھڑا ہو گیا آ کر کے؟ کیوں کھڑا ہو گیا یہ آ کر کے؟ ارے لوگ ہمیں دیکھیں گے کہیں رسول دور کے برابر کھڑا تھا، گناہگار انسان، شرابی ہے، کھلا کھلا گناہ کرتا ہے، نہیں ہم تو نہیں کھڑے ہوں گے. اب دھیرے دھیرے جہاں کے اوپر کھڑے تھے لوگ رسول دور کے پاس، وہاں سے وہ صف ختم ہونا شروع ہو گئی. اب وہ لوگ آتے ہیں سیکرٹری کے پاس، سیکرٹری سے بیان کرتے ہیں یہ کیا بات ہے آخر ہے؟ یہ دیکھو کس طرح کا آدمی تمہاری سنگت میں آ گیا ہے، ماتم کر رہا ہے، اس کو ہٹاؤ. اب دیکھیں آپ، وہ سیکرٹری آتا ہے اور سیکرٹری آ کے کہتا ہے رسول تم سے بہر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے مناسب نہیں ہے تمہارا یہاں ماتم کرنا. کہنا مگر یہ تمہاری تھوڑی فرش عزا بچھی ہوئی، فرش عزا حسین کی. بہت عقیدت رکھتا تھا یہ، ہاں بہت عقیدت رکھتا تھا مولا حسین سے.
اور لوگ بتاتے ہیں کہ جب فرش ازا پر آتا، چونکہ شرابی تھا لہذا پہلے نل سے اپنے منہ کو پاک کرتا تھا اور پھر پاک ہو جاتا تب آتا تھا بیٹھتا تھا کر کے. تو جو سیکرٹری تھا اس نے کہا بھیا نہیں تم جاؤ یہاں سے، ٹھیک نہیں ہے تمہارا رکنا یہاں پہ. وہ کہتا نہیں بھائی فرش ازا بچھی ہوئی ہے، لیکن ہوتا یہ کہ جب لوگ آتے ہیں اس کو سمجھاتے کہتے نہیں بھائی تم جاؤ یہاں سے. اچھا چونکہ وہ عقیدت رکھتا تھا لہٰذا اب اس طرح کا اگر کوئی بدماش ٹائپ کا آدمی ہو تو اس سے ہر آدمی ڈرتا ہے، لیکن چونکہ پریشر بنا اس کے اوپر کہا صاحب نہیں جانا چاہیے اس کو یہاں سے، وہ چلا گیا. اب جو چلا گیا اپنے گھر تو گھر گیا اپنا دروازہ بند کیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے خطا کار ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم جواری ہیں، ہم تمام چیز ہیں، اور ہم کو اب تو لوگ فرش ازا پر کھڑے نہیں ہونے دیتے. اللہ اکبر، ہم کیسے ماتم کریں گے؟ یہ عاشورہ ایسے ہی گزر جائے گا کیا؟ یہ ایام ایسے ہی گزر جائیں گے کیا؟ ہم ماتم نہیں کر سکتے، ہم یا حسین نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ سوچ رہا ہے. اور یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی اور جب سب صبح نمودار ہوئی ہے تو دیکھتا کہ اعلیٰ صبح بالکل کہ کسی نے اس کے گھر کا دپلوار کیا، اور یہ بھی جاگ ہی رہا ہے، سو نہیں رہا ہے. پوچھا کون؟ آواز ادھر سے آئی کہ ہم فلاں انجمن کے سیکرٹری. اچھا یہ سمجھا رسول ترک کہ چونکہ ہم بدماش قسم کے ہیں لہٰذا یہ ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہو گئے، لہٰذا اب آئے معافی مانگنے کے لیے تاکہ یہ ہمیں معاف کر دے، تاکہ ہم کچھ ان کا بگاڑ نہ سکیں. اب وہ رسول ترک اندر سے سوچ کہتا دیکھو بھائی ہم تمہارا کچھ نہیں کریں گے، تم جاؤ، تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، ہم امام حسین السلام کی تم سب کو معاف کرتے ہیں، ہمیں تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، گویا تم جاؤ جو کر رہے ہو کرو. اور پھر تب الباب ہوتا ہے کہ کون کا پھر بتاتے کہ ہم فلاں انجمن کے سیکرٹری ہیں. وہ پھر کہتا ہے بھیا ہم نے کہہ تو دیا ہم تم سے جھگڑا نہیں کریں گے مولا حسین کے لیے، لیکن کہتا نہیں دروازہ کھولو ہمیں تم سے ملنا ہے. عزیزو رسول ترک جیسی دروازہ کھولتے ہیں، یہ جو افراد ہوتے ہیں انجمن کے حیات والے اور انجمن کے ممبران، یہ جاتے ہیں اور فوراً جو سیکرٹری ہوتا ہے اور رسول ترک اپنے باہوں میں لے لیتا ہے، گلے سے لگا لیتا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی بوسے دے رہا ہے. وہ خوف زدہ عجیب بالکل متعجب ہو جاتا ہے، تعجب سے کہتا ہے آخر بات کیا ہے؟ ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہم شرابی، ہم جواری، ہم سب کچھ ہیں، اور تم آخر ہمارے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ہم ہمارا بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ ہمارے سینے سے کیوں لگے ہو؟ ہم تو وہی ہیں کہ جب تم نے ہمیں فرش ازا سے بھگا دیا تھا. کہ نہیں تم چلو ہمارے یہاں، تم چل کے ماتم کرو، تمہیں اجازت ہے. اب وہ اور چونک جاتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے. وہ کہتا نہیں پورا ماجرا بتاؤ تب چلیں گے. اب کس کی جرت ہے ماجرا بتانے کی؟ سیکرٹری آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو ایسا ہے، خواب ہم نے دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ عاشورہ ہے، کربلا ہے، کربلا میں خیام لگے ہوئے ہیں، ایک طرف مولا حسین کے خیام لگے ہوئے ہیں، ایک طرف یزیدی لشکر کے خیام لگے ہوئے ہیں. عزیزوں وہ حیات کا جو سیکرٹری ہے، انجمن کا جو سیکرٹری، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے چاہا اپنے مولا حسین سے ملاقات کریں، اس خیمے کی طرف بڑھا جہاں مولا حسین کا خیمہ تھا. اب وہاں رک گیا، میں جانا چاہتا ہوں، جا نہیں پا رہا ہوں. تو پوچھتا کیوں نہیں جا پا رہے ہو؟ اب یہ جو تھا وہ خوف زدہ ہوا، کیونکہ جو دیکھا تھا وہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو یہ کہیں غصہ نہ ہو جائے، یہ کہیں ہم کو مارنے لگے، کہیں ہمارے ساتھ کہیں جھگڑا نہ کرنے لگے. اسے کہتا ہے چھوڑو جانے دو، بس ہم جا نہیں پا رہے تھے. تو کہ نہیں پوری بات بتاؤ، تمہیں حسین کا واسطہ. اب وہ کہتا ہے کہ تم دیکھو غصہ تو نہیں کرو گے، تم جھگڑا تو نہیں کرو گے. کہ نہیں ہم جھگڑا نہیں کریں گے، تم بتاؤ تم نے آخر دیکھا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو حسین کا خیمہ تھا اس کے پاس ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو آہائل ہو رہا ہے، جو ہمیں جانے نہیں دے رہا. اب جو میں نے تاریکی میں غور سے دیکھا تو دیکھا کیا کہ اس کا چہرہ تمہارے چہرے سے مل رہا تھا. اللہ اکبر. ادھر جیسے ہی اس نے رسول ترک نے سنا کہ اس کا چہرہ تمہارے چہرے سے مل رہا تھا، رسول ترک کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ کہتا ہے کیا واقعہ تم نے دیکھا کہ میں اپنا مولا حسین کے در کا کتا بن کے ٹہل رہا تھا اور میں تمہیں آنے ہی دے رہا تھا. کیا آقا نے مجھے اپنے در کا کتا بنا لیا ہے؟ کیا میری اتنی اوقات ہے؟ کیا ہماری اتنی وقت ہے؟ کیا امام حسین کے نظر میں ہماری اتنی عزت
عزت ہے کہ انہوں نے اپنے در کا کتا بنا لیا. پھر کہتا ہے کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو, کیا تم سچ بول رہے ہو؟ وہ پھر کہتا ہے نہیں نہیں, ہم سچ بول رہے ہیں, ہم نے تمہارا چہرہ ایسے ہی دیکھا اس کتے کے اوپر جو لگا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ اچھا تو ٹھیک ہے, تو میں اگر حسین کتا ہوں تو میں ایسے نہیں جاؤں گا, بلکہ ہمارے گلے میں ریشمہ باندھو اور کھینچ کے لے چلو, اور میں 4 پاؤں سے چلوں گا, اور تم کہنا یہ تیرے حسین کا کتا ہے, اور میری خوشی اسی میں ہے. جو فرمائیے چیزوں آپ نے, یعنی انسان ایک گناہگار, ایک خطاکار, اتنا زیادہ گناہگار کہ یہ فرش عزا پر آتا ہے اور دیکھتا ہے, کہتا ہے مولا آپ کی ماتم نہیں کر پائیں گے, ہمارے گناہ آڑے آ رہے ہیں, ہماری خطائیں آڑے آ رہی ہیں عزیزوں. لیکن جب اس طرح سے مولا حسین اس کو پاک کرتے ہیں عزیزوں, جو تاریخ بتاتی ہے, جو لوگ بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں کہ یہی حسین ترک توبہ نصوح کرتا ہے کہ آج کے بعد سے ہم شراب نہیں پئیں گے, آج کے بعد سے ہم جوا نہیں کھیلیں گے, آج کے بعد سے ہم یہ خراب کام نہیں کریں گے. اگر میرے مولا نے مجھے عزت دی ہے تو پھر حسین کی عزت کی قسم ہم اس عزت کو پروان چڑھائیں گے. عزیزوں, اس نے یہ توبہ کر لی تو اللہ نے اسے توفیق ایسی عطا کی کہ اسے عارف بنا دیا, عارف بنا دیا اسے. توجہ فرمائیے آپ نے, حسین کیا ہے؟ حسین پاکیزہ کرنے والے. تابت الارض التي فيها دفنتم طبتم وتابت الارض التي فيها دفنتم. یہ جہاں کو دفنایا گیا, جہاں کا خون بہایا, وہ کیا ہے جگہ؟ تو جب ہم فرش عزا پر آئیں گے تو جب مٹی کو پاک کر سکتا ہے تو کیا ہمارے قلوب کو پاک نہیں کر سکتا؟ نہیں, یقین جانے ہمیں قلوب کو پاک کر. مولا ہم گناہگار ہیں, مولا ہم خطاکار ہیں, مولا ہم معصیت کرنے والے ہیں, لیکن اس فرش عزا پر اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں معاف کر دیا جائے. اور مولا ہمیں توفیق دیے کہ جب اس فرش عزا سے اٹھیں تو پھر گناہ نہ کرے, خطائیں نہ کرے. عزیزوں تو جو فرمایا گناہ نہ کرے, خطا نہ کرے. اب دیکھیں مولا حسین نے حر کو معاف کر دیا, لیکن پھر حر نے یزید کا رخ نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ ہم فرش حسین پر آ کر کے پھر جھوٹ اٹھیں اور جھوٹ بولنے لگے؟ ہم فرش حسین پر آئیں اور آ کر کے سنیں کہ کیا مظالم ڈھائے گئے تھے, چادریں چھینی گئی. سب سے بڑا غم گزرا ہے امام سجاد کے اوپر یا مولا حسین علیہ السلام کے اوپر. اس کے بعد جب فرش سے اٹھیں پھر بے پردہ گھومیں, کیا یہ فرش عزا سے مطابقت رکھتا ہے؟ ہاں عزیز, اس کا مطلب یہ ہم معرفت سے نہیں آئے. معرفت سے آنا شرط ہے. اگر ہم معرفت سے آئیں گے تب کیا ہے؟ ہاں ہمارے لیے خیر ہے. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. جو خاک کو پاک کر سکتا ہے, جو خاک کو اس لائق بنا سکتا ہے جہاں سجدہ کیا جا سکے, تو کیا ہمیں نہیں بنا سکتا وہ؟ ہاں, لیکن ہمیں بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر کرنا پڑے گا, آمادہ کرنا پڑے گا. بس یہ ایام عزا چل رہے ہیں, ہم جب جائیں فرش عزا پر تو باوضو ہو کے جائیں. جب فرش عزا پہ داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں, اس لیے کہ روایت میں ہے کہ اگر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کہی گئی ہے تو اللہ اس کام کو ناقص بنا دیتا. لِكُلِّ عَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهُوَ أَبْتَرُ. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر چیز سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں کی گئی تو اللہ اس کو ابتر و ناقص بنا دیتا ہے. باوضو ہو کے آئیں, جب بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بیٹھیں تاکہ عبادت ہماری عبادت بن سکے. اور اس کے بعد پھر مولا حسین پر گریہ کریں, مولا حسین پر روئیں. عزیز یہ نہ دیکھیں ذاکر جو ہے وہ کتنے مصائب پڑھ رہا ہے, کتنے کم مصائب پڑھ رہا ہے, یا مصائب کے تو ہم سنتے ہی چلے آ رہے. نہیں عزیزو, بلکہ اپنے ذہنوں کو ہم کربلا کی طرف روانہ کریں اور وہاں کے درد کو تصور کریں تاکہ ہمارے اندر حزن پیدا ہو, غم پیدا ہو. اور جب اس فرش عزا سے اٹھیں تو شکر کریں, پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ جو
ہمارے 30 منٹ 45 منٹ 40 منٹ 15 منٹ یہ جو گزرے ہیں یہ خیر میں گزرے ہیں، یہ عمل خیر میں گزرے ہیں، اور ایسا عمل جو بارگاہ معبودی کبھی رد نہیں ہوتا۔ شکر بھیجے پروردگار تیرا شکر، تم نے اس قابل بنایا کہ ہم غم حسین میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں جس فرش عزا پر ائمہ معصومین آتے ہیں، جس فرش عزا پر امام زمانہ آتا ہو، جس فرش عزا پر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہو اور اپنا رومال کھولتی ہو کہ اے میرے چاہنے والوں، یہ رومال جو تم رو رہے ہو نا، اس میں ہم تمہارے اشکوں کو بٹورتے ہیں اور اپنے بیٹے حسین پاس جاتے ہیں اور اسی آنسوؤں سے مرہم بنا کے اس کے جسم پر لگاتے ہیں۔ عزیزو، تمام جسم کے بیماری، تمام جسم کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک زخم ہے ارے جو سینے پہ لگا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ارے وہ زخم میرے ارے بیٹے علی اکبر کا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزیزو۔ وہ زخم کس کا ہے؟ میرے بیٹے علی اکبر کا۔ عزیزو، علی اکبر کی مصیبت بہت سخت مصیبت تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار دیکھا کہ جب کوئی شہادت کے لیے نکلتا تھا تو نکل آتا تھا، کوئی اس طرح سے مشکل پیش نہیں آتی تھی، لیکن علی اکبر علیہ السلام جب نکلتے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ بیویاں کہتی تھی یا اکبر ارحم غربتنا، اے اکبر ہماری غربت پر رحم کر۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، پھر بیویاں علی اکبر کے دامن پکڑ کے کھیت کے اندر لے جاتی تھی۔ عزیزو، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے تھے علی اکبر خیمے کا پردہ ہٹا کے باہر آ رہے ہیں، پھر بیویاں اندر لے جاتی تھی۔ ارے یہ تو کئی بار ہوا عزیزو، لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ علی اکبر ہیں میدان جنگ میں نکلتے ہیں۔ عزیزو، اپنے بابا کے پاس آتے ہیں اور بابا سے کہتے بابا مرنے کی اجازت چاہیے ہے۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ مولا حسین سلام علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور سوار کر کے اب جب علی اکبر چلنا شروع کرتے ہیں تو پیچھے پیچھے سے امام حسین بھی چلتے ہیں، کہتے ہیں محلن محلا یا علی اکبر، محلن محلا، اے علی اکبر ایسا ایسا چلو۔ عزیزو، علی اکبر جاتے ہیں جنگ کی اور جنگ کرتے رہتے ہیں۔ عزیزو، حسین در خیموں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، زرد ہونے لگا۔ جناب لیلا پوچھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے آقا، آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ کہا میرے بیٹے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، ارے اس کے مد مقابل بہت قوی پہلوان ہے۔ اے لیلا، میں نے سنا ہے کہ جو ماں ارے جب دعا کرتی ہے اپنے بچے کے لیے اللہ اس کی دعا کا رد نہیں کرتا۔ اے لیلا، ارے بارگاہ معبودی میں دعا کرو۔ ارے ادھر لیلا دعا کرتی ہے، ادھر آقا آمین کہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، مولا حسین کے پاس دیکھا کیا، ایک مرتبہ پھر علی اکبر واپس آتے ہیں۔ ہاں عزیزو، علی اکبر واپس آئے، سینے سے لگایا، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ارے حلق میں چھالے پڑ گئے ہیں، کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین کہتے بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ ارے ادھر ماں جناب علی اکبر نے ارے جیسے ہی اپنی زبان امام کے منہ میں ڈالی، تڑپ کے نکال کے تھے اے بابا ارے ہم سے زیادہ تو آپ کے منہ میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ عزیز و حسین اپنی انگشتری اتار دیتے ہیں، کہتے بیٹا اس کو منہ میں رکھ لو اور جاؤ، تیرا دادا تمہیں سراب کرے گا۔ عزیز و علی اکبر گئے جنگ کی، یہ بھوکا بچہ کب تک جنگ کرتا؟ ایک ساتھ حملہ ہوا، یہ تاریخ بتاتی ہے، روایت لکھتی ہے اربعون عربا عربا، ارے علی اکبر کے جنازے کو
ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ حسین جب چاہتے تھے ارے علی اکبر کے جنازے کو اٹھانا تو اٹھانا پاتے تھے, ارے پیر زمین میں خط دیتا جاتا تھا, ترائی کا رک کے اے بھیا اکبر کو کیسے اٹھا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگارہ وقت محمد وآل محمد ان آنسوں اپنی رحمت نازل فرما. معبود ان آنکھوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ مظلوم کربلا میں اشکبار ہو سکے. معبود ہم سب کو ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب اہل بیت و قرآن سے متمسک رہیں. پروردگارہ وقت محمد وآل محمد جو بھی حضرات اس خمسہ مجالس کو انجام دیا ہے, جنہوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا, معبود ان کی تمام دلی حاجات و قبول فرما, ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین پر رحمت نازل فرما, ان کے درجات میں اضافہ فرما. پروردگارہ محمد وآل محمد یہ وبا کرونا جو چل رہی ہے سے صفحہ نیز نابود فرما دے. جو مریض ان کو شفاء کامل و عنایت فرما. پروردگار دعا میں دو امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو مسلمان بھلا رحم کھائیں گے کہاں, صبح عاشورا ہوئے مانے رو رو کے سنی علی اکبر کی اذان. صبح عاشورا ہوئے